ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ اور ہم سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حبیب کبریا سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. اس آیت کریمہ اور ان دو احادیث کے اندر انسانی ہمدردی، غم خواری، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کا مرتبہ کتنا عظیم ہے. ایک انسان کی حفاظت کے لیے، انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اور اپنے نبی کی زبانی احادیث میں کتنی تاکید فرمائی ہے. انسان کی جان کی حفاظت کرنا، انسان کے مال کی حفاظت کرنا، انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے لیے مستقل احادیث اور قرآن کی آیات میں تاکید کی گئی ہے. کسی انسان کی جان کے ساتھ میں آپ کھیل نہیں سکتے ہو. کسی انسان کے مال کو
ناجائز طریقے سے آپ کے لیے لینا حلال نہیں ہے۔ کسی انسان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کی عزت داغدار کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے لیے قوانین بنائے، ضابطے بنائے، اصول بنائے، اور اس کی حفاظت کرنے پر جنت کی بشارتیں اور بڑا ثواب رکھا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، دنیا میں بسنے والے، چاہے وہ عراق کا ہو، ایران کا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہو، صرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، اخوۃ، یہ تمہارا بھائی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو۔ یہ برادریاں اور کنبے صرف پہچان کے لیے ہیں، پہچان سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے سندھی بنایا، کوئی سندھی برادری سے ہے، کوئی انصاری برادری سے ہے، کوئی قریشی برادری سے ہے، کوئی کسی تیلی برادری سے ہے، کوئی اور کسی برادری سے ہے۔ یہ جتنی بھی برادریاں، کنبے، خاندان، یہ صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے، ورنہ تمام کے تمام مسلمان ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے بھائی بھائی ہیں، اور ان کو بھائی بن کے ہی رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے پر ظلم، ناانصافی ناروا اور ناجائز کام ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عن النعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر جلیل القدر صحابی ہے، اونچے درجے کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن، ایمان والوں کی مثال، فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، آپس کی الفت میں، آپس کی محبت میں، بھائی چارے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے برتاؤ کرنے میں، مثل الجسد، جسم کے مانند ہے۔ آپ کے اس جسم کے اندر الگ الگ پارٹس ہیں، الگ الگ اعضاء ہے۔ جسم کے اندر ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سر بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، ناک بھی ہے، اور پیٹ بھی ہے، پیٹھ بھی ہے۔ یہ سب ملا کر کے انسان کی ایک باڈی تیار ہوئی، جسے جسم انسانی کہتے ہیں، بدن انسان کہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے، پورا بدن اس کی تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے تو آپ کے پورے بدن میں بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، آنکھ میں درد ہے۔ ایسا ہوا ہے آنکھ میں تو درد ہے، پیر، دماغ، باقی پوری باڈی آرام سے سو رہی ہے، آنکھ جانے اس کا کام جانے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آنکھ میں درد ہوتا ہے، پوری باڈی اس درد کے ساتھ اور اس تکلیف کے ساتھ میں آنکھ کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ آپ کو چلتے ہوئے کہیں ٹھوکر لگی اور آپ کے پیر میں، انگوٹھے میں زخم آیا، آپ کی آنکھ بھی رو رہی ہے، دماغ کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کا ہاتھ بھی اس کو ہاتھ جو مدد کرنے میں لگا ہوا ہے،
اور پوری باڈی اس انگوٹھے کی تکلیف میں شریک ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے ہیں اور آپ پورے بدن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے بدن کے اعضاء، یہ انسان کی باڈی کے پارٹس ہیں، ان میں سے کسی ایک پارٹ کو، کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، پوری باڈی اس تکلیف میں شریک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو، ناانصافی ہو، زیادتی ہو، ہر مسلمان کو اس درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر اس درد میں شریک نہیں ہو، آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، صرف آپ کے نام کا ایمان ہے، حقیقی ایمان کی لذت سے آپ محروم ہیں۔ مثل المؤمن، ایمان والوں کی مثال، فی توادہم، محبت کے اندر، پیار کے اندر، وتراحمہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اندر، وتعاطفہم، آپس کے معاملات کے اندر، کمثل الجسد، بدن کی، باڈی کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، جب بدن میں سے کسی ایک عضو کو کوئی شکایت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، کوئی دکھ ہو، تمام کے تمام اعضاء اس دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کو اپنے ایمان والے بھائیوں کے درد میں شریک ہونا چاہیے، غم میں شریک ہونا چاہیے۔ چاہے غزہ کے اندر ظلم ہو، فلسطین میں ظلم ہو، یا کسی اور جگہ پر ظلم ہو، اس ظلم کی کار کے اندر جو انہیں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا درد آپ کے دل کے اندر بھی محسوس ہونا چاہیے، اور آپ کو اس درد کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ احادیث میں کیا فضائل آئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من مشى فی حاجت اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو، کسی تکلیف کو، کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے چلے، بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةٌ، ہر قدم جو بھائی کی مدد کے لیے، بھائی کی ہیلپ کے لیے، اپنے بھائی کی نصرت کے لیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے۔ آگے سنو، اور اگر اس کے چلنے کی وجہ سے، اس کی جد و جہد کی وجہ سے، اس کی کوشش کی وجہ سے اس بھائی کا کام ہو گیا، اس کی تکلیف دور ہو گئی، اس کی مصیبت دور ہو گئی، تو کیا ملے گا؟ وَإِن قُضِيَتْ حَاجَتُهُ، اور اگر اس کی حاجت پوری ہو گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کی مصیبت دور ہو گئی، اس کی تکلیف دور ہو گئی، کَانَ لَهُ، اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی، اس کی تکلیف دور ہو گئی، آپ کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ، خطائیں، لغزشیں معاف ہو کر کے آپ ایسے پاک صاف ہو جائیں گے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے بالکل گناہوں سے پاک پیدا ہوئے ہو۔ وَإِنْ هَلَكَ فِيهَا، اور اگر بھائی کی مدد کرتے ہوئے راستے کے اندر یہ ہلاک ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، دخل الجنت بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی
بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے کی اور ہیلپ کرنے کی۔ آج مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو ہو گیا۔ لوگ امام صاحب کو نہیں بخشتے ہیں، امام صاحب کو پلاٹ کے نام پر 2.5 لاکھ 3 لاکھ کھا جاتے ہیں اور اس کی بھی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، 2 مسلمانوں نے مل کر کے ہمیں پلاٹ کے نام پر لوٹ لیا اور ہمارے 2.5 لاکھ روپے کھا گئے۔ اللہ ہی ان سے نمٹے گا اور اللہ ہی حساب لے گا۔ جبکہ حدیث میں کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ کسی مسلمان کی ہیلپ کے لیے اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ جائیں، اس کی مدد کریں، اگر اس کا کام ہو گیا آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کام نہیں ہوا، آپ نے کوشش کی، آپ کی کوشش کرتے ہوئے آپ کے ہر قدم پر آپ کو ایک نیکی ملے گی، ایک ثواب ملے گا۔ آپ جائیں تو صحیح، کسی کی مدد تو کریں، کسی کی ہیلپ تو کریں۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں کیسے حالات خراب چل رہے ہیں، کتنی بڑی ظلم کی داستانیں ہیں، لیکن ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، سب بزدل اور ڈرپوک بنے ہوئے ہیں۔ آواز اٹھانے پر اتنا بڑا ثواب ہے۔ دوسری حدیث، من مشى فی حاجۃ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے، دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے، اس کا ساتھ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور 1 دن کے اعتکاف کی وجہ سے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقیں قائم ہوتی ہے، ہر خندق 7 زمین اور 7 آسمان کی مسافت سے بڑی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں لفظ آیا ہے 10 سنین، 10 بولتے 10 کو، سنین بولتے سال کو، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 1 دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس کوشش کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم ہوتی ہے، ہر خندق 7 زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ تو یہ مسلمان بھائی کے کام میں کوشش کرنے والا جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک مسلمان کے کام آنے کی۔ تیسری حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی برادری ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ، مخلوق میں سے اللہ کو پیارا بندہ وہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے، من احسن الی عیالہ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والا ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں نرمی سے پیش آنے والا ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں بھلائی کا برتاؤ کرنے والا ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرنے والا ہو، مخلوق کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرنے والا، مخلوق کے ساتھ میں بھلائی کا برتاؤ کرنے والا، یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، اللہ کا پیار لوٹنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس حدیث کے اندر اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک نسخہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں رحم کا برتاؤ کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں پیار کا برتاؤ کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کرو، اللہ تبارک و تعالی
تمہیں اپنے محبوب بندہ بنائے گا، اللہ کا قریبی بندہ بنے گا۔ پانچویں حدیث، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے والے، نرمی کا برتاؤ کرنے والے، پیار کا برتاؤ کرنے والے، یرحمہم الرحمن، عرش کے اوپر جو رحمان ہے اللہ جو ہے وہ بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو اس مخلوق پر جو زمین پر بسنے والی ہے۔ یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر وہ رحمان رحم کرے گا جو آسمانوں سے بھی بلندی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اس بندے پر اپنے فضل اور مہربانی کو نازل فرماتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں رحم کا، نرمی کا، پیار کا اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس لیے حالات دیکھیں، غزہ کے حالات ہیں، فلسطین کے حالات ہیں، اور خود ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے بلا تفریق مذہب و ملت۔ صرف انسانیت کے ناطے کسی انسان پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کے ساتھ نامروت والا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ہیلپ کے کیا طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جسمانی طریقہ، دوسرا طریقہ مالی طریقہ، تیسرا طریقہ روحانی طریقہ۔ 3 طریقوں سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ جسمانی اور بدنی طریقہ ہیلپ کا۔ آپ کے ارد گرد میں بہت سے لوگ ایسے بستے ہیں جو معذور ہیں، تنگ دست ہیں، جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ان کا کام کر دیں، آپ ان کو کھانا کھلا دیں، آپ ان کو باہر نکلنے میں ہیلپ کر دیں۔ کوئی نابینا ہے، آپ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد لے آئیں، اس کو گھر لے جائیں۔ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، وہ معذور ہے، آپ ضرورت کا سودا سامان خرید کے اس کو لا کے دیں۔ یہ اس کی بدنی اور جسمانی ہیلپ اور مدد ہے۔ دوسرا مدد کا طریقہ مالی طریقہ۔ آپ کے ارد گرد معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کمائی سے اپنے خرچے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اپنے مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو علاج کے لیے پیسے نہیں دے سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی شادی میں وہ خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، بہنوں کا نکاح نہیں کرا پا رہے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی محنت کی کمائی سے ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں۔ یہ دوسرا مالی طریقہ۔ تیسرا روحانی طریقہ، حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کے شر سے بچائے اور اس کی روزی میں فروخی کرے، روزی کے دروازے کھولے، یدعوکم فی لیلکم و نہارکم، اسے چاہیے دن اور رات اللہ سے دعائیں مانگے۔ تیسرا مدد کا طریقہ، ان مظلوموں کے لیے، ان کمزوروں کے لیے، ان بے سہارا لوگوں کے لیے آپ اللہ کے دربار میں دعائیں کریں۔ آپ کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو دور کریں گے، ان کے مصائب کو دور کریں گے۔ اس لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم لوگ ہو، کمزور لوگ ہو، غریب ہو، نادار ہو، بے سہارا ہو، ایسے لوگوں کی آپ کو 3 طریقے سے مدد کرنی ہے، بدنی طریقے سے، مالی طریقے سے اور دعاؤں کے طریقے سے۔ ان تینوں میں سے کوئی طریقہ تو اپنائیں۔ اتنا غافل ہے مسلمان، کوئی بھی طریقہ نہیں اپنائے گا، بس باتیں کریں گے چوراہے پر کھڑے ہو کر کے، وہاں ایسا ہو گیا، یوٹیوب پہ یہ دیکھ لیا،
موبائل میں یہ خبر آ رہی ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. کچھ عمل کرو, کچھ کر کے دکھاؤ, کچھ کرو, جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ کر لو. اللہ کے یہاں جواب دے سکو گے, یا اللہ جتنا ہمارے بس میں تھا اتنا ہم نے کر دیا, جتنا ہم کر سکتے تھے اتنے ہم نے کوشش کر دی, جو ہمارے بس میں نہیں تھا وہ ہم کر نہیں پائے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں. یا اللہ تیرا شکر ہے.